من اختلف فی الاجل و فی شرط الخیاری، اگر مدت میں اختلاف ہو جائے، شرط خیار میں اختلاف ہو جائے یا کچھ ثمن کے وصول کرنے میں اختلاف ہو جائے تو ان کے درمیان تحالف نہیں ہوگا، اور اس کا قول مانا جائے گا جو خیار کا منکر ہے، والاجل اور مدت کا منکر ہے، اس کی قسم کے ساتھ اس کو قول مان لیا جائے گا۔ میں ایک بندے نے کسی سے قرضہ لیا، اس نے کہا کہ اتنے عرصے بعد میں تمہیں دوں گا، اس کے بعد اختلاف ہو گیا، وہ کہتا ہے جو قرضہ دینے والا وہ کہتا ہے تو نے کہا تھا 6 مہینے بعد دوں گا، وہ کہتا ہے نہیں میں نے کہا تھا کہ سال بعد دوں گا، تو ان کے درمیان قسمیں نہیں ہوں گی، بلکہ بات کس کی مانی جائے گی؟ تحالف، دونوں سے قسمیں نہیں اٹھوائی جائیں گی، بلکہ اگر تو ایک کے پاس گواہ ہے تو گواہ اس کے مان لیے جائیں گے، اگر نہیں ہے تو پھر جو منکر ہے اس کا قول اس کی قسم کے ساتھ مان لیا جائے گا۔ اسی طرح شرط خیار میں اختلاف ہو گیا، بھائی یہ کہتا ہے کہ مشتری کہتا ہے کہ مجھے شرط خیار حاصل تھا 3 دن کا کہ اگر مجھے چیز پسند ہوئی رکھ لوں گا نہیں تو واپس کر دوں گا، تو بھائی کہتا نہیں تجھے شرط خیار نہیں تھا، تو یہاں پر بھی جو دعویٰ کس کا ہے؟ مدعی کا، شرط خیار کا دعویٰ مدعی کر رہا ہے اور بھائی منکر ہے، تو مدعی اگر گواہ پیش کرے گا تو اس کے گواہ مان لیے جائیں گے، نہیں تو پھر منکر کا قول اس کی قسم کے ساتھ مانا جائے گا۔ وفی استفاء بعد الثمن، اس میں اختلاف ہو گیا کہ مشتری کہتا ہے کہ میں نے کچھ پیسے جو وصول کر لیے تھے دے دیے تھے تجھے، اور بھائی کہتا ہے کہ تو نے پیسے نہیں دیے تھے، تو اس میں منکر کا قول، اگر بھائی کا مشتری کے پاس گواہ ہے تو اس کی بات مانی جائے گی، اگر نہیں ہے گواہ تو پھر منکر کا قول یعنی کہ بھائی کا قول اس کی قسم کے ساتھ مان لیا جائے گا۔ تحالف کیوں نہیں ہوگا؟ لکون لا يحتل به قوام العقد، لأن اختلاف نخی فی غیر المعقود علیہ، کیونکہ ان کا اختلاف جو ہے اس چیز میں ہے جس پر عقد نہیں کیا گیا۔ اگر مبیع میں تو اختلاف نہیں ہے، ان کا اختلاف مبیع کے علاوہ یعنی خیار میں ہے جو اس پر شرائط ہے ان میں اختلاف ہے، تو قول منکر کا مانا جائے گا، لأنہما یثبتان تعارض الشرط والقول لمنکر العوارض، کیونکہ وہ دونوں ثابت کر رہے ہیں شرطوں کے تعارض کو، اور قول مانا جاتا ہے اس کا جو کہ عوارض کا منکر ہوتا ہے، یعنی کہ ایک ہے اصل ثمن اور مبیع، یہ بے میں اصل ہے بلکہ مبیع اصل ہوتا ہے، تو یہ جو شرط خیار کا یا مدت کا جو اختلاف ہے، جو مدت ہے یہ شرط خیار ہے، یہ اس کے ساتھ کچھ عرضے ہیں جن عرضوں میں اختلاف ہوا ہے، تو ان میں منکر کا قول مانا جائے گا۔ اصل یہ اصل نہیں ہے بلکہ یہ کیا ہے؟ عرض ہے، عرض میں اختلاف ہوا ہے۔ اگر دونوں نے اختلاف کیا مدت میں یا شرط خیار میں یا بعض ثمن کے وصول کرنے میں تو ان کے درمیان تحالف نہیں ہے، اور قول اس کا قول ہوگا جو انکار کرتا ہے خیار کا اور مدت کا اس کی قسم کے ساتھ۔ ان حلق المبيع ثم اختلف بالثمن لم يتحالف ان ابي حنيفه وابي يوسف رحمه الله تعالى والقول قول المشتري في الثمن، اگر مبیع ہلاک ہو گیا، مشتری نے مبیع لیا، قبضہ کر لیا اس پر، اس کے بعد وہ کھا پی گیا یا وہ ہلاک ہو گیا، تو پھر اس کے بعد ثمن میں اختلاف ہو گیا کہ ثمن کتنا تھا، تو امام اعظم اور امام یوسف فرماتے ہیں تحالف نہیں ہوگا، قسمیں نہیں اٹھوائی جائیں گی، اور مشتری کا قول ثمن کے بارے میں مان لیا جائے گا۔ امام محمد فرماتے ہیں کہ دونوں سے قسمیں اٹھوائی جائیں گی، تحالف کروایا جائے گا، اور مبیع اور بے فسخ ہو جائے گی علی قیمت الحال کی۔ ہلاک کرنے والا کون ہے یہاں پہ؟ مشتری، مشتری کے قول کے مطابق، یعنی مشتری نے جتنے پیسے کہے اتنے پیسے اس کو مشتری کو دینے پڑیں گے، اور یہ بے ان کی آپس میں ختم ہو جائے گی، فسخ ہو جائے گی۔ دو غلام بیچے تھے، ان میں سے ایک ہو گیا، ہلاک ہو گیا، فوت ہو گیا، اس کے بعد ثمن میں بائے اور مشتری میں اختلاف ہو گیا، مشتری تھوڑے ثمن کا دعویٰ کرتا ہے اور بائے کہتا ہے نہیں زیادہ پیسے تھے طے ہوئے تھے، تو پھر امام یوسف کیا فرماتے ہیں؟ امام اعظم فرماتے ہیں کہ ان میں تحالف نہیں ہوگا، لیکن اگر بائے جو ہے وہ فوت ہونے والے غلام کا حصہ چھوڑ دے، ہو سکتا ہے وہ بیمار اس نے بیچا ہو اس لیے فوت ہو گیا، تو فوت ہونے والے کا حصہ چھوڑ دے تو پھر تحالف ہو سکتا ہے، یعنی دونوں قسمیں اٹھا لیں گے، اور جو بے جتنی قیمت طے ہوئی تھی وہ قیمت اس پہ دیے جائیں گے، اور امام یوسف فرماتے ہیں کہ دونوں قسم اٹھائیں گے، اور زندہ کی بے فسخ ہو جائے گی، اور جو ہلاک ہوا ہے اس کی قیمت مشتری کو دینی پڑے گی۔ ہلاک کس کے پاس ہوا ہے؟ مشتری کے پاس ہلاک ہوا، اس لیے اسے قیمت دینی پڑے گی۔ امام اعظم کیا فرماتے ہیں کہ تحالف نہیں ہوگا،
قول وجہ قول ابی حنیفہ ان المانع فی التحالف اذا حلق جمیع المبیع ان الفسخ یقع علی القیمت، جب تخالف کروایا جائے تو بیع فسخ ہو جاتی ہے، جو سودا ہوا تو ختم ہو جاتا ہے، اور قیمت دینی پڑتی ہے۔ قیمت کون سی ہوتی ہے؟ جو بازار میں جو قیمت ہے نا چیزوں کی، اس کو جو ریٹ لسٹ ہے اس کو قیمت بولتے ہیں، اور سمن وہ ہوتا ہے جو بائے اور مشتری میں طے ہو جائے، تو وہ کہتے ہیں کہ پھر جب وہ بیع اگر فسخ کر دی جائے تو پھر کیا دینا پڑتا ہے مشتری کو؟ قیمت دینا پڑتی ہے۔ بعض موجود ویزا حلق بعد ہو ولیس کذالک اذا رضی البائع بترک حصۃ الحالق، اور جب بعض ہلاک ہوا ہو تو پھر ایسا نہیں ہوتا، پھر یعنی کہ تحالف نہیں ہوتا۔ امام یوسف کہتے ہیں تحالف جو ہے یہ فسخ کر دیتا ہے، جیسے کہ اقالہ ہوتا ہے بیع میں، سمجھو کہ بندے نے چیز واپس کر دی۔ ومعلوم ان الاقالۃ جائزۃ مع ہلاک المبیع، مبیع ہلاک ہو جائے تو پھر بھی اقالہ کرنا جائز ہوتا ہے، اس طرح تحالف بھی جائز ہوگا۔ امام محمد کے نزدیک قانون یہ ہے کہ جب کل مبیع ہلاک ہو جائے تو تحالف کروانا جائز ہے، تو بعض مبیعات اگر ہلاک ہو جائے تو پھر بھی تحالف کروانا جائز ہوتا ہے، یعنی یہ بھی امام ابو یوسف کے ساتھ ہے، ان کی دلیل بھی یہی ہے۔ وهو قول محمد رحمہ اللہ تعالی۔ آگے شادی ہو گئی، اس کے بعد زوجین میں اختلاف ہو گیا مہر میں، زوج دعویٰ کرتا ہے کہ اس نے 1000 روپے مہر پر شادی کی تھی، عورت کہتی ہے کہ تو نے 2000 مہر پر شادی کی تھی، جس نے گواہ قائم کر دیے اپنے موقف پر اس کے گواہ مان لیے جائیں گے، دونوں میں جس نے گواہ دے دیے۔ اگر دونوں نے گواہ قائم کر دیے تو پھر عورت کے گواہ مانے جائیں گے۔ پہلے تو یہ کسی ایک نے گواہ دیے تو اس کے مان لیے جائیں گے، دونوں نے گواہ دیے تو عورت کے گواہ مانے جائیں گے۔ اگر دونوں کے گواہ نہ ہو تو امام اعظم فرماتے ہیں تحالف ہوگا، دونوں سے قسمیں اٹھوائی جائیں گی، لیکن نکاح فسخ نہیں ہوگا بلکہ مہر مصری لازم کر، نکاح قائم رہے گا، مہر مصری لازم کر دیا جائے گا۔ اگر فإن كان مثل ما اعترف بالزوج، اگر مہر مثلی اس کے قریب ہو جس کا زوج اعتراف کر رہا ہے، یا اس سے کم ہو تو پھر زوج کے قول کے مطابق فیصلہ کیا جائے گا۔ اگر اس کے قریب ہو جس کا عورت نے دعویٰ کیا، مہر مثلی اس مہر کے قریب ہو جو کہ عورت نے دعویٰ کیا، یا اس سے زیادہ ہو تو پھر جو عورت نے دعویٰ کیا تھا وہ دیا جائے گا۔ اگر مہر مثلی زیادہ ہے اس سے جس کا عورت نے اعتراف کیا، زوج نے اعتراف کیا، اور کم ہے اس سے جس کا عورت نے اعتراف کیا، تو پھر بھی عورت کے لیے مہر مثلی لازم کیا جائے گا۔ درائے کو مسئلہ اختلاف ہوا اجارہ میں، مکان کرائے پر لیا، دکان کرائے پر لی، ابھی تک بندہ اس میں منتقل نہیں ہوا اس مکان میں یا دکان میں، معقود علیہ کو وصول کرنے سے پہلے اجارہ میں اختلاف ہو گیا تو دونوں قسمیں اٹھائیں گے، موجر اور مستاجر دونوں قسمیں اٹھائیں گے، تحالفا و ترادا، اور بیع واپس کر دیں گے۔ اگر منافع وصول کرنے کے بعد اختلاف ہوا تو تحالف نہیں ہوگا بلکہ مستاجر کا قول مان لیا جائے گا۔ معقود علیہ کیا تھا؟ اس مکان میں رہنا یا اس دکان میں رہنا، یا جو چیز بھی کرائے پر لی ہے، گاڑی کرائے پر لی ہے اسے استعمال کرنا، اس سے پہلے اختلاف ہو گیا تو دانوں سے قسمیں لی جائیں گی، اور وہ جو انہوں نے عقد کیا وہ ختم ہو جائے گا۔ اور اگر معقود علیہ وصول کر چکا اس کے بعد اختلاف ہوا تو کس کا قول مانا جائے گا؟ مستاجر کا۔ ھذا عند ابی حنیفہ و ابی یوسف ظاہر ان ہلاک المعقود علیہ یمنع التحالف عندہما، کیونکہ معقود علیہ ہلاک ہونے کی وجہ سے تحالف منع ہے۔ یہ جو منافع ہیں، منافع کسی مکان کے لیے تو وہ نظر آتے ہیں، بندہ وہاں پہ رہا ہے نہ جا کے، بس صرف تو کوئی عین نظر آنے والی چیز نہیں ہے، وہ صرف منافع پر وہ اجارہ ہوتا ہے، کیا منافع کے بدلے میں اجرت دینا۔ تو معقود علیہ کا ہلاک ہونا یہ تحالف سے روکتا ہے، لأن المعقود علیہ ہاؤنا ارض، کیونکہ عقد جس چیز پر کیا گیا وہ ارض ہے اور وہ منفعت ہے، والارض لائب کا زمانہ ہی نہیں، ارض 2 زمانے باقی نہیں رہ سکتی، جو چیز 2 زمانے باقی نہیں رہتی تو وہ اس کا وجود نہیں ہوتا، اس کا عین نہیں ہوتا، اس لیے اس کا جب وہ ہلاک ہو جائے تو وہ سامنے نظر آنے والی چیز ہی نہیں ہے، کون سی چیز ضائع ہوئی ہے، ٹھیک ہے نا۔ اجارے میں جب سامنے چیز بندے نے دی کچھ نہیں، مالک بنایا نہیں ہے، تو منافع تو نظر نہیں آتے، اس کی قیمت ہونی نہیں چاہیے، لیکن کیونکہ رسول اللہ علیہ السلام نے اس کی اجازت دی، حدیث کی وجہ سے ہم نے قیاس کو چھوڑ دیا۔ قیاس تو یہ تھا کہ یہ اجارہ کرنا جائز ہی
نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ پیسے تو آپ اس چیز کے دیتے ہیں جس کا کوئی وجود ہو، جو سامنے نظر آئے. یہاں سامنے نظر آنے والی چیز تو ہے کوئی نہیں. منافع جو لے رہے ہیں مکان کے، یا جو چیز بھی کرائے پر لیا تو وہ تو عرض ہے، اور آراز جو دو زمانے باقی نہیں رہتی. جو چیز دو زمانے باقی نہیں رہ سکتی تو وہ اس کا وجود عین اس کا نہیں ہوتا، اس کے وجود میں شک پایا جاتا ہے، اس لیے اس کا ثمن نہیں ہوتا. لیکن یہاں پہ مستاجر کا قول مانا جائے گا، لأنہ هو المستحق علیہ، کیونکہ اسی پر یہ قرضہ، یہ کرایہ چڑھنا ہوتا ہے. اگے من اختلف اگر بعض معقود علیہ وصول کرنے کے بعد اگر اختلاف ہو گیا، تحالف کریں گے، اور باقی جتنا ہو گیا ہے، جتنا اجارہ ہو گیا اتنا کیا تو ہو گیا، باقی کو فسخ کر دیا جائے گا. وکان قول فی الماضی، جو ماضی کا جتنا عرصہ اس اجرت رہی ہے وہ اس میں مستاجر کا قول اس کی قسم کے ساتھ مان لیا جائے گا. مثلا بندے نے مزدوری کے لیے بندہ کرائے پر رکھا ہے، اس کو اجیر ہی کہتے ہیں نا. وہ کچھ کام کر چکا تھا، آدھا دن وہ کام کر چکا، اس کے بعد اختلاف ہو گیا، تو یہ کہیں گے کہ جی وہ مزدور کہتا ہے زیادہ پیسے طے ہوئے تھے، مالک کہتا ہے تھوڑے ہوئے تھے. تو یفسخ العقد، عقد فسخ کر، جتنا ہو گیا اتنا تو ہو گیا ہے، لیکن باقی عقد فسخ ہو جائے گا. اور جو ہو چکا ہے، جتنے عرصے کا عقد، جتنا عرصہ اس نے کام کیا ہے، اس میں مستاجر کا قول مان لیا جائے گا اس کی قسم کے ساتھ. مستاجر نے جتنے پیسے گئے وہ دے. اگر پہلی تو بات ہے مؤجر کے پاس اگر گواہ ہو تو اس کے گواہ مانے جائیں گے، اور اگر مؤجر نہیں ہے تو پھر بات کس کی مانی جائے گی؟ مستاجر کا قول وہ منکر ہے اس کی قسم کے ساتھ مانا جائے گا. اگر وجہ اختلاف المولا اور مکاتب المال کتابتی، اگر مولا اور مکاتب میں بدلے کتابت میں اختلاف ہو گیا، مکاتب کہتے ہیں 1000 بدلے کتابت دینا تھا، مکاتب کہتے ہیں 2000 دینا تھا، تو ان کے درمیان تحالف نہیں ہوگا. صاحبان فرماتے ہیں تخالف ہو جائے گا اور کتابت فسخ کر دی جائے گی. اب وہ غلام مکاتب نہیں رہے گا، وہ اصلی رقیق غلام بنے گا اپنے مالک کا. اختلاف کس کے ساتھ ہوا ہے؟ اپنے مولا کے ساتھ. آگے یصلح ہوتا ہے کہ یصلح ہوتا ہے. ہاں جی، زوجین میں اگر گھر کے سامان میں اختلاف ہو جائے تو جو چیز مردوں کے استعمال کے لیے وہ مرد کی ہوگی، جو عورتوں کے استعمال کے لیے وہ عورت کی ہوگی، اور جو دونوں کے استعمال کی ہے وہ بھی مرد کی ہوگی. یعنی اس میں زوج کا قول کی قسم کے ساتھ مانا جائے گا. لیکن اللہ اجازت المرأۃ، لیکن اگر عورت جو ہے وہ مردوں کے کپڑے وغیرہ بیچتی ہے، اس کا کاروبار ہے، تو پھر تو ظاہر ہے اس کا وہ کاروبار کی اس کی چیزیں اس کی ہوگی. جو عورتوں کے لیے جیسے دوپٹہ وغیرہ اور اس طرح کی چیزیں جو دوپٹے یہ ان کی ہوگی. میک اپ عورت کرتی ہے.